اسی طرح ایک بڑا خاص مسئلہ جو لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ جو رکعتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، جماعت میں شامل ہوئے، ایک رکعت جا چکی تھی، 2 امام صاحب پڑھ چکے تھے، تو جو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ بڑا خاص مسئلہ ہے اور لوگ بڑا اس میں جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں میری رہ جاتی ہیں وہ میں نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، کس میں ثنا پڑھنی ہے، کس میں نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی احتیاط تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے تو آخری قعدہ میں جب امام بیٹھے گا التحیات، تو آپ نے پوری التحیات نہیں پڑھنی بلکہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اور جب امام سلام پھیرے گا تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ امام نے ابھی دائیں طرف سلام پھیرا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ دائیں طرف سلام پھیر کے جب امام بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کر دے تب آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام نے دائیں طرف سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے امام نے سجدہ سہو کا سلام پھیرا ہو، امام کو غلطی لگ گئی تھی، اس نے سجدہ سہو کرنا تھا، اس نے سجدہ سہو والا سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، تو اب کیا بنے گا؟ تو اس لیے دائیں طرف امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد امام کا انتظار کریں جب وہ بائیں طرف سلام پھیرنا شروع کر دے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب اپنی بقیہ نماز کو مکمل کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک فارمولہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سکول میں پڑھتے تھے تو استاد صاحب ریاضی کرواتے تھے تو ایک فارمولہ لکھتے تھے، قاعدہ کلیہ، اور جس اسٹوڈنٹ کو وہ کلیہ سمجھ آ جاتا تھا وہ پوری مشق، پوری ایکسرسائز کر لیتا تھا اسی فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تو ایک فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی یہ مسئلہ نہیں بھولیں گے کہ بقیہ رکعتوں کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے۔ غور کیجئے اور توجہ کیجئے، وہ فارمولہ کیا ہے حضرات؟ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جتنی رکعتیں آپ کو جماعت کے ساتھ ملی ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ میں نے آخری رکعتیں پڑھی ہیں، آخری رکعتیں مجھے ملی ہیں، اور جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میری پہلی والی رکعتیں چھوٹی ہیں، پہلی والی۔ تو جس طرح پہلی رکعت کو ہم عام اکیلے نماز پڑھے تو پہلی رکعت کس طرح پڑھتے ہیں، دوسری کس طرح پڑھتے ہیں، تو جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، دوسری پڑھی جاتی ہے، تیسری چوتھی پڑھی جاتی ہے، اسی طرح آپ نے اس بقیہ نماز کی رکعتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ آسان سا فارمولہ ہے، آسان سا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز میں شامل ہوا، ایک رکعت اس کی چلی گئی، فجر کی نماز کر لیں، ایک رکعت چلی گئی، ایک اس نے پڑھ لی، تو میں نے کیا فارمولہ بیان کیا کہ جو رکعت اس کو جماعت کے ساتھ ملی ہے یہ اس کی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے؟ بولیں، دوسری رکعت ہے۔ اور جو رکعت چھوٹ گئی ہے، نہیں مل سکی، وہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ جس طرح پہلی رکعت ادا کرتے ہیں۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے، امام دونوں طرف سلام پھیرے گا، آپ کھڑے ہوں گے، آپ کی پہلی رکعت رہتی ہے۔ تو جس طرح نماز کے آغاز میں پہلی رکعت پڑھتے ہیں اسی طرح پہلی رکعت پڑھیں گے۔ اور وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پہلی رکعت ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک سے۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے، اور التحیات بیٹھ کر پوری التحیات مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر کسی کی 2 رکعتیں رہتی تھیں، 2 رکعتیں رہتی تھیں تو پھر بھی بڑا آسان ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو جو رکعتیں ملی ہیں وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آخری والی ملی ہیں، پہلے والی میری 2 رکعتیں رہتی ہیں،
تو جس طرح عام حالات میں ہم اکیلے نماز پڑھیں تو پہلی اور دوسری رکعت پڑھتے ہیں، اسی ترتیب سے پڑھیں گے. کھڑے ہوں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو پہلی رکعت کا آغاز ثنا سے کریں گے، پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ سورہ اخلاص، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے. اور دوسری رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو دوسری رکعت کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ ثنا سے یا سورہ فاتحہ سے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ سورت ملا لیں، رکوع و سجدہ کر کے بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں. اور اگر کسی کی 3 رکعتیں رہتی تھیں، یہ تھوڑا کریٹیکل ہے، غور کیجئے گا. 4 رکعت والی نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی یا عشاء کے فرض تھے، 3 رکعتیں آپ کی پہلے والی چلی گئیں، آپ چوتھی رکعت میں شامل ہوئے. چوتھی رکعت میں تو میں نے کیا بتایا کہ جو رکعتیں آپ کو جماعت کے ساتھ ملیں گی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ میری آخری رکعتیں ملی ہیں، اور جو چھوٹ گئی ہیں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جس طرح پہلی رکعتوں کو پڑھتے ہیں. تو 3 رکعتیں چھوٹیں، آخری مل گئی تو امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور پہلی رکعت جس طرح شروع کرتے ہیں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے اور سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے، یہاں سے تھوڑا سا غور کرنا ہے. اب پہلی رکعت آپ پڑھ چکے تھے امام کے ساتھ، پہلی رکعت 1 رکعت آپ کو ملی تھی نا، 3 آپ کی چھوٹ گئی تھی. یہ جو اب آپ نے پڑھی ہے یہ اب آپ کی ویسے تو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے لیکن ترتیب میں وہ دوسری رکعت ہے. تو دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ جائیں گے، اتحیات نصف عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر دوسری رکعت جس طرح پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملاتے ہیں، رکوع و سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت پڑھیں گے. اور فرض کی تیسری رکعت میں نے کیا بتایا تھا؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت نہیں پڑھنی. صاحب صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے اتحیات بیٹھ کے سلام پھیر لیں گے. اور اگر کسی کی 4 رکعتیں چھوٹ جائیں، یہ سب سے آسان معاملہ ہے کہ آپ اتحیات میں شامل ہوئے امام کے ساتھ، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، 4 رکعتیں ساری کی ساری آپ کی رہتی ہیں. تو جس طرح آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ اپنی 4 رکعتوں کو مکمل کر لیں. تو یہ وہ طریقہ ہے جو بعض اوقات حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں میری رہ گئی ہیں میں نے کیسے ادا کرنا ہے.